السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا فیسیلیٹیٹر، ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے محفوظ ہوں گے۔ آج میں بات کروں گا چھپاکی پر۔ چھپاکی، جسے عام طور پر چھتے کے نام سے جانا جاتا ہے، جلد کی ایک حالت ہے جس کی خصوصیت جلد پر خارش، ابھرے ہوئے سرخ یا گلابی رنگ کے دبوں کی صورت میں اچانک ظاہر ہونے سے ہوتی ہے۔ یہ سائز اور شکل میں مختلف ہو سکتے ہیں اور اکثر جمرٹ میں ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ گول یا بے ترتیب شکل کے ہو سکتے ہیں اور گھنٹوں کی مدت میں سائز اور مقام بھی بدل سکتے ہیں۔ چھپاکی شدید ہو سکتی ہے، 6 ہفتوں سے کم تک چلتی ہے، یا دائمی یعنی 6 ہفتوں سے زیادہ دیر تک ہو سکتی ہے۔ چھپاکی کی وجوہات۔ چھپاکی یہ جلد کا رد عمل ہے اور اس کی بنیادی وجہ ایک فرد سے دوسرے شخص میں مختلف ہو سکتی ہے۔ چھپاکی کی کچھ عام وجوہات اور محرکات میں شامل ہیں: کھانوں، ادویات، کیڑوں کے ڈنگ یا کاٹنے، جرگ یا دیگر الرجین سے الرجک رد عمل کچھ افراد میں شدید چھپاکی کا باعث بن سکتا ہے۔ الرجین کے جواب میں ہسٹامین خارج ہوتی ہے، جس سے چھتے اور خارش ہوتی ہے۔ غیر الرجک عوامل۔ بعض جسمانی عوامل چھپاکی کو متحرک کر سکتے ہیں۔ ان میں جلد پر دباؤ، سردی، گرمی اور یہاں تک کہ سورج کی روشنی شامل ہیں۔ کچھ لوگوں کو ورزش کی وجہ سے چھپاکی ہو سکتی ہے، جہاں جسمانی سرگرمی یا پسینہ آنا چھپاکی کو متحرک کرتا ہے۔ جذباتی تناؤ اور اضطراب کا بعض اوقات تناؤ کی وجہ سے چھپاکی کا باعث بن سکتا ہے۔ وائرل یا بیکٹیریل انفیکشن کچھ معاملات میں چھپاکی کو متحرک کر سکتے ہیں۔ انفیکشن کے خلاف جسم کے مدافعتی رد عمل کے نتیجے میں ہسٹامین خارج ہو سکتی ہے، جس سے چھپاکی نکلتی ہیں۔ بعض دوائیں جیسے اینٹی بایوٹکس، غیر اسٹیرائڈل اینٹی سوزش والی دوائیں اور کچھ بلڈ پریشر کی دوائیں ایک ضمنی اثر کے طور پر چھپاکی کا سبب بن سکتی ہیں۔ کچھ بنیادی طبی حالات دائمی چھپاکی سے منسلک ہو سکتے ہیں۔ ان میں آٹو امون عوارض، تائرواڈ کی خرابیاں اور دائمی انفیکشن شامل ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو مخصوص کھانوں یا کھانے کی اضافی اشیاء جیسے کہ پرزرویٹو اور کھانے کے رنگوں کے نتیجے میں چھپاکی کا تجربہ ہو سکتا ہے۔ کیڑوں جیسے شہد کی مکھیوں، کنڈیوں یا چونٹیوں کے ڈنگ یا کاٹنے سے مقامی چھپاکی یا شدید صورتوں میں ایک سے زیادہ وسیع الرجک رد عمل ہو سکتا ہے۔ چھپاکی کی علامات۔ چھپاکی کی اہم علامات میں شامل ہیں: چھپاکی کی سب سے نمایاں علامت جلد پر ابھرے ہوئے سوجی ہوئی جگہوں کا ظاہر ہونا ہے۔ یہ وہیل یا ویلٹس گول یا بے ترتیب شکل کے ہو سکتے ہیں اور چھوٹے دبوں سے لے کر بڑے دبوں تک سائز میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ ویلٹس عام طور پر سرخ یا گلابی رنگ کے ہوتے ہیں اور بعض اوقات سرخی مائل سرحد کے ساتھ بیچ میں پیلا بھی ہو سکتے ہیں۔ رنگت بدل سکتی ہے جیسے جیسے چھپاکی تیار ہوتی ہے یا حل ہوتی ہے۔ خارش چھپاکی کی ایک خاص علامت ہے اور اکثر شدید ہوتی ہے۔ متاثرہ علاقوں کو کھرچنے کی خواہش بہت مضبوط ہو سکتی ہے اور حالت کو خراب کر سکتی ہے۔ چھپاکی کے ساتھ منسلک چھتے کے اچانک ظاہر ہوتے ہیں اور گھنٹوں کی مدت میں سائز، شکل اور مقام بھی بدل سکتے ہیں۔ وہ چند گھنٹوں تک موجود رہ سکتے ہیں یا کئی دنوں تک برقرار رہ سکتے ہیں۔ بنیادی وجہ پر منحصر ہے۔ کھجلی کے علاوہ چھپاکی والے کچھ لوگوں کو متاثرہ حصوں میں جلن یا بخل کے احساس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بعض صورتوں میں، خاص طور پر جب چہرے یا ہونٹوں پر چھپاکی بنتی ہیں، متاثرہ جگہوں پر نمایاں سوجن ہو سکتی ہے۔ الرجک یا جسمانی چھپاکی کے معاملات میں قابل شناخت محرکات ہو سکتے ہیں، جیسے الرجین کی نمائش،
سرد درجہ حرارت یا جلد پر دباؤ۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اگرچہ شپاکی عام طور پر کوئی سنگین طبی حالت نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ خارش اور رگوں کی ظاہری شکل کی وجہ سے روزمرہ کی زندگی میں بے چینی اور خلل ڈال سکتی ہے۔ بعض صورتوں میں، خاص طور پر اگر شپاکی کی دائمی یا شدید ہے، تو یہ کسی بنیادی یا طبی مسئلے کی علامت ہو سکتی ہے اور یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ طبی جانچ اور علاج حاصل کریں۔ علاج۔ شپاکی کے علاج کے لیے کچھ عام طریقے یہ ہیں۔ الرجی کی دوائیں۔ اینٹی ہسٹامائنس کہلانے والی دوائیں ہسٹامائن کے اثرات کو روکتی ہیں۔ اینٹی ہسٹامائنس شپاکی سے ہونے والی خارش کو دور کرتی ہیں اور الرجک رد عمل کو دور کرتی ہیں یا کم شدید ہو جاتی ہیں۔ کچھ اینٹی ہسٹامائنس تیزی سے رد عمل ظاہر کرتے ہیں، جیسے کہ بیناڈرل۔ اس بات پر منحصر ہے کہ شپاکی کی کتنی شدید ہے۔ آپ کا ڈاکٹر روزانہ الرجی کی دوائیں تجویز کر سکتا ہے، جیسے کہ روٹاڈینز، سٹریزینز، لیووسٹریزینز۔ الرجی شاٹس۔ دائمی شپاکی کے علاج میں مشکل کے لیے آپ کا ہیلتھ کیئر فراہم کنندہ دواؤں کے ماہانہ انجیکشن پر بات کر سکتا ہے، جو الرجک رد عمل کو روکتی ہیں۔ شدید الرجی والے لوگ بہت زیادہ LGE بناتے ہیں۔ یہ انجیکشن آپ کے مدافعتی نظام کو LGE بنانے سے روکتے ہیں۔ گھر پر علاج۔ شپاکی سے نجات کے لیے آپ کا ٹھنڈا غسل یا شاور لے سکتے ہیں، ڈھیلے ڈالے کپڑے پہن سکتے ہیں اور کولڈ کمپریس لگا سکتے ہیں۔ ہائیڈروکارٹیسون یا اینٹی ہسٹامائنس کریم خارش اور سوجن کو دور کر سکتی ہے۔ زبانی اسٹیرائڈز کورٹیکوسٹیرائڈز جیسی پریڈنیسون شپاکی کی علامات کو دور کر سکتے ہیں، جو اینٹی ہسٹامائنس یا ٹیپیکل اسٹیرائڈز کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ ایپینیفرین۔ شدید یا شدید الرجک رد عمل ایک جان لیوا حالت کا باعث بن سکتا ہے، جیسے اینافلیکسس۔ علامات میں شپاکی، آپ کے چہرے، منہ یا گلے میں سوجن، سانس کی قلت، گڑگڑاہٹ، الٹی، کم بلڈ پریشر شامل ہے۔ اینافلیکسس جان لیوا ہے اور اس قسم کے رد عمل میں مبتلا کسی کو بھی سوجن ہوا کی نالی کو کھولنے کے لیے فوری طور پر ایپینیفرین انجیکشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ نے مخصوص محرکات کی نشاندہی کی ہے تو اس سے بچنے کا بہترین طریقہ ہو سکتا ہے۔ اس میں غذائی تبدیلیاں، بعض دوائیں بند کرنا یا ماحولیاتی محرکات کی نمائش کو کم کرنے کے لیے اقدامات کرنا شامل ہو سکتے ہیں۔ ہائپو الرجک موئسچرائزر کو باقاعدگی سے استعمال کرنے سے خشک جلد کو سکون ملتا ہے اور شپاکی کے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے۔ آرام کی تکنیکوں جیسے مراقبہ، یوگا یا گہری سانس لینے کی مشقوں کے ذریعے تناؤ کو کم کرنا دائمی شپاکی والے کچھ افراد کی مدد کر سکتا ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔